خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ ہر برے وقت سے بچائے. میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. آپ سفر کرتے ہوئے آ رہے ہیں, آپ گاڑی پر ہیں یا موٹر سائیکل پر ہیں, آپ سفر کرتے ہوئے آ رہے ہیں, راستے میں کوئی شخص آپ کو مل گیا لفٹ لینے کے لیے. اب وہ ڈاکو تھا, آپ کو نہیں پتا. ظاہر ہے راستے میں اکثر اوقات ہم انجان بندوں کو ہی تو لفٹ دیتے ہیں. وہ ڈاکو تھا, اس کے پاس چوری کا مال بھی تھا, یا خدا نہ خواستہ کوئی نشاور چیز اس کے پاس تھی, آگے ناکا لگا ہوا. آپ اب اس کے ساتھ آپ نے اس کو بٹھا لیا, بیٹھ کے آ رہے ہو. اپنی ایمانداری سے مجھے بتائیں, جب چیکنگ ہو گئی تو آپ کو ثابت کرنا بھی مشکل ہو جائے گا نا کہ میں اس کا ساتھی نہیں. اور اگر خدا نہ خواستہ وہ بندہ شیطانی میں آ کے یہ کہہ دے نہیں جی جھوٹ بول رہا ہے میرا ساتھی ہے, کتنا عرصہ خدا نہ خواستہ لگ سکتا ہے آپ کو بے گناہی ثابت کرنے. محفلوں کا اثر ہے. اللہ تعالیٰ ہر برے وقت سے ہر ایک کو محفوظ رکھے. یہ صرف میں نے مثال کے طور پہ ایک چیز سمجھانے کی خاطر آپ کو بتائی ہے کہ جب بری محفلوں میں بیٹھے ہوں گے اور خاموش ہوں گے تو پھر ہم بھی انہی میں شمار کیے جائیں گے. اب دوسری صورت تو یہ ہے کہ ان کو منع کریں. اگر وہ منع نہیں ہو رہے یا آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے ایسی باتیں کرنی ہے, انہوں نے الٹا اور مذاق اڑانا ہے, تو وہ محفل چھوڑ کے سائڈ پہ ہو جائے. نہیں تو پھر ظاہر ہے جذباتی ہو کے لڑائی ہونے والی صورتحال ہو جائے گی. اس سے بھی اجتناب کرنا, ان کو ان کے ہاتھ میں چھوڑنا. آپ کا کام صرف ان کو بتانا ہے کہ یہ شاعر اسلام کی گستاخی مت کرو. تم کون ہوتے ہو فرشتوں کے اوپر لطیفے بنانے والے, جنت اور دوزخ کی باتیں کرنے والے. استغفر اللہ معاذ اللہ. میں آپ کو بار بار یہ باتیں میں اس لیے ادھوری چھوڑ رہا ہوں کہ میں کسی ایک کو بھی مثال کے طور پہ بھی یہاں پہ پیش نہیں کرنا چاہتا. ہم سب اسی معاشرے کے رکن ہیں, یہی کے رہنے والے ہیں. ہمیں پتہ ہے کسی نہ کسی صورت میں وہ باتیں بچپن سے لے کے جوانی بڑھاپے تک یہ سارا سلسلہ ایک جو ہے نا وہ بےہودگی کا چلتا چلا رہا ہے. تو ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تقاضا نہیں کہ کوئی ایک غیر سنجیدہ سی بات بھی کی جائے. پھر آپ دیکھیں کہ دین کے حوالے سے بھی آج کل اب کتنا ایک فساد کی صورت آ گئی ہے کہ مسجدوں میں ممبروں پر بیٹھ کر بھی مزاحیہ گفتگو کی جاتی. استغفر اللہ. یہاں بیٹھ کر بھی ہنسانے کی باتیں کی جاتی. جب مبلغ یا واعظ یا خطیب کوئی ایسی غیر سنجیدہ بات کرے گا, ہنسانے کی خاطر بات کرے گا اور مسجدوں میں کہے بلند ہو جائیں گے, تو مسجد کا تو تقدس ہی پامال ہو گیا. تو آج یہ صورت بھی ہمارے تک دیکھیں پہنچ گئی ہے کہ دین کی تبلیغ بھی لطیفوں کی صورت میں کی جا رہی ہے اور دنیا ہنس رہی ہے, اس کو غیر سنجیدہ طریقے سے لے رہی ہے. میں اشاروں میں بات کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے کافی سارے لوگ پہنچ گئے ہوں جہاں کی میں بات کر رہا ہوں. تو اس لیے یہ ہمیں اصلاح کرنی ہے اپنی بھی اور اس معاشرے کی بھی. ہم کسی ایک فرد کی بھی اگر اصلاح کرنے میں کامیاب ہو گئے تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اسی کی وجہ سے ہماری بخشش کرے. اچھا, پھر میں آپ کو بتاؤں کہ اس قدر نازک معاملہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر ان کافروں اور منافقوں کو تو ہم نے جہنم میں اکٹھا کر دینا. یہ جو دین کا کسی نہ کسی صورت میں مذاق اڑاتے تھے, کافر تو کافر ہو گئے. منافق کون تھے؟ منافق وہ تھے جو کہنے کو مسلمان تھے, اندر سے مسلمان نہیں تھے. کہنے کو کلمہ گو تھے, کہنے کو مسلمانوں میں بیٹھتے. سورۃ بقرہ کے آغاز میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے یہ موضوع بیان فرمایا کہ کہنے کو تو مسلمانوں میں بیٹھے تو کہیں ہم آپ کے ساتھی, لیکن جب کافروں میں جاتے تو ان کو کہتے نہیں جی ہم تو آپ کے ساتھ ہیں. یعنی جن کے دل میں اسلام کے بارے میں اگر ذرا سا بھی کوئی ملال آ گیا, استغفر اللہ. میں نے خود اپنے گناہگار کانوں سے ٹی وی پہ پچھلے دنوں ایک کلپ سنا ہے. یہ جو نام نہاد قسم کی وہ لیڈیز نکل آئی ہیں اس آزادی کے نام پر بے حیائی کو فروغ دینے کے لیے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اسلام عورتوں کو اس طرح حقوق نہیں دیتا جس طرح ہونے چاہیے. استغفر اللہ ثم استغفر. بھئی تمہیں اعتراض ہے تو تم نکلو, جاؤ جہاں جانا چلے جاؤ. سڑکوں پر سرعام ڈانس کرتے پھر رہے ہو,
اور ابھی بھی آزادی مانگتے ہو؟ پتہ نہیں وہ مرد کس طرح کے ہیں جن کی وہ خواتین ہیں۔ اور کیا آزادی چاہیے؟ یہ وہی حساب ہے کہ بھیڑیوں نے بکریوں کی آزادی کے لیے باتیں کرنی شروع کر دی۔ ان کا تو مقصد یہ ہے کہ یہ اس باڑ سے نکلیں تو ہم ان کا شکار کریں۔ تو آج سرعام کہتے پھرتے ہو کہ اسلام جو ہے وہ صحیح طرح سے ہمیں جو ہے حقوق نہیں دے رہا۔ استغفر اللہ، تم نے اسلام کو پڑھا کب ہے؟ تم نے اسلام کو سمجھا کب ہے؟ تو یعنی کیا مطلب ہے؟ دل میں یہ ملال آ گیا نا کہ اسلام نعوذ باللہ اب ہمارے لیے کافی نہیں ہے۔ یعنی یہ مغرب زدہ معاشرہ، بے حیائی کا پروردہ معاشرہ، جن کی ولدیت کے خانے میں لکھنے کے لیے کوئی نام نہیں ملتا، اب وہ ان کو سکھائیں گے کہ رہنا کیسے ہے؟ بجلی کے بلوں کی طرح جن کے طلاقیں لٹکی ہوئی ہوتی ہیں، وہ سکھائیں گے کہ کیسے رہنا ہے؟ علماء اکرام تو یہاں تک فرماتے ہیں اگر کوئی شخص آپ کے پاس مسلمان ہونے کے لیے آئے صبح، یاد رکھیں ذرا اور اس معاملے کو سمجھیں، اگر کوئی شخص آپ کے پاس صبح آتا ہے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں اور اسے آپ نے کہہ دیا کہ شام کو آنا، عام طور پہ کہا غور و فکر کر لو، سوچ لو، شام کو آنا، اس کا مطلب ہے شام تک کا آپ نے اس کا کفر برداشت کر لیا، شام تک تو وہ کافر رہے گا۔ اتنا اس کے کفر پر راضی رہنا بھی خطرناک ہے، آپ کے اپنے ایمان کے لیے خطرناک ہے۔ آپ اس کے کفر پر راضی ہو گئے ہو کہ شام تک کوئی بات نہیں اگر وہ کافر ہے، اور اگر وہ اس حالت میں شام سے پہلے مر گیا تو کون جواب دے گا؟ یعنی اس معاملے سے کتنے معاملے سمجھ میں آتے ہیں کہ اصلاح کتنی ضروری ہے اور کتنی جلدی اصلاح کرنی ہے، کتنی جلدی اصلاح کرنی ہے۔ اس میں ٹال مٹول سے کام نہیں لینا۔ کتنے سارے کام ہماری زندگی کے اچھے کام ایسے ہوں گے جو ہم سوچ رہے ہیں اچھا کرتے ہیں، اچھا کرتے ہیں، ان کو کوئی ایک ذرا آپ جائیں ذرا اس کو بتا دیں، چپ کرا دیں، بچے شور کر رہے ہیں۔ تو کتنے ایسے کام ہیں، کتنے ایسے کام ہیں کہ جو ہم کہتے ہیں اچھا کسی سے صلح کرنی ہے، کسی سے معافی مانگنی ہے، توبہ کرنی ہے، اچھا کر لیں گے خیر۔ ہمارے معاشرے کی تو ساری زندگی سارے کام کرتے کرتے آخر پہ پھر ہم بڑھاپے میں جب کچھ پلے نہیں رہتا ہم سوچتے اچھا اب عمرہ بھی کر آئیں گے۔ تو یہ تو چلے ایک اور عقیدت کی بات ہے، لیکن کسی رشتہ دار کو منانا ہے، اپنے دل کو نرم کرنا ہے، کسی گناہ سے توبہ کرنی ہے، کسی کا حق مار لیا تھا وہ ادا کرنا ہے، تو دیر نہ کریں، تاخیر نہ کریں، کیونکہ مہلت کا نہیں پتا۔ آج آپ یقین کریں مسجدوں میں اگر آپ کے ساتھ کوئی شخص نماز غلط طریقے سے پڑھ رہا ہے، میں فروعی اختلافات کی بات نہیں کر رہا، آپ یہ سمجھ رہے ہو شاید کہ میں رفع یدین کی بات کروں یا اونچی آمین کی بات کروں، جس پر سب کا اتفاق ہے، مطلب اس کی تحیات پہ بیٹھنے کا طریقہ نہیں ٹھیک، سجدہ کرتے ہوئے پاؤں اٹھا لیتے ہیں، پاؤں کو صحیح طرح سے کعبے رخ وہ انگلیاں موڑتے نہیں ہیں، ایڑیاں جوڑتے نہیں ہیں، تو اگر کوئی باقاعدہ طور پر غلط طریقے سے نماز ادا کر رہا ہو تو آج ہمیں اتنی اخلاقی جرت نہیں کہ ہم اس کو بٹھا کے سمجھا دیں۔ ہم اپنی اپنی ڈگر میں مگن ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد کا فرمایا کہ تم بہترین امت ہو، کیوں؟ اس لیے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ آج ہمیں اتنی جرت نہیں رہی ہم کسی کو برائی سے روکیں۔ آج بڑے چھوٹے بچوں کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ آپ میں سے جتنے بڑے بیٹھے ہیں، والدین بیٹھے ہیں، کتنے ایسے ہیں جو اپنے بچوں کا موبائل ہر وقت وہ چیک میں رکھتے ہیں، وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کہاں آ جا رہا ہے، اس کے دوست کس طرح کے ہیں، اس کی صحبتیں، اس کی محفلیں کیسی ہیں، وہ موبائلوں پہ دیکھتا کیا کیا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو چیک کرتے ہیں۔ اگر ہماری بیٹی کے پاس موبائل ہے، اس کے پاس انٹرنیٹ ہے، تو دیواریں اس سے بھی اونچی کر لو، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر آپ نے چیک نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ سب کی عزتیں بھی محفوظ رکھے، سب
بیٹیوں کو، بہنوں کو اور بیٹوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، لیکن کچھ ہماری ذمہ داری بھی تو بنتی ہے۔ ہم ان کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں، جرت ہی نہیں ہے کہ چیک کریں، دیکھیں، ان کی اصلاح کریں، ان کی تربیت کریں، اور پھر جب خدا نہ خواستہ کوئی بڑا واقعہ پیش آتا تو پھر مظلوم بنتے ہیں۔ کئی ایسے والدین سے میں ملتا ہوں کہ جو ہر آسائش، ہر سہولت بچے کو دے کے، ہر طرح سے ان کو ایک فری ہینڈ دے کے، پھر بعد میں اس سے امید کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا تو سنتوں پر عمل کرے گا۔ جب والد صاحب خود سنتوں پر عمل نہیں کر رہے، خود نمازی نہیں، بیٹوں کو کیسے نمازی بنائیں گے؟ جب وہ خود ہی نہیں دیکھ رہے کہ میرا بیٹا کہاں آ رہا ہے، کہاں سے جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کن طرح کے دوستوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے، آپ ذرا تجربہ کر کے دیکھیے گا۔ یہ جتنے والدین بیٹھے اپنے گھروں میں بیٹوں کے، بیٹیوں کے ذرا موبائل پکڑ کے دیکھیں، لاک کیسے کیسے لگے ہوئے ہیں۔ کیوں لگے ہیں بھائی؟ کون سی ایسی خفیہ چیز ہے؟ کیا ہے اس میں جو چھپانا ہے؟ اگر تو صرف گیمز کھیلنی ہے تو کوئی بری بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو فارغ وقت اگر کھیل رہے ہیں تو کھیلیں۔ اگر تو وہ چھپانے والی چیز نہیں ہے، اگر موبائل میں گیم ہے تو چھپانے والی چیز نہیں ہے۔ اگر رشتہ داروں کے، کلاس فیلوز کے یا کسی ٹیچر کا نمبر ہے تو چھپانے والی بات نہیں ہے۔ امی ابو کے، بہن بھائیوں کے فون نمبر ہے، چھپانے والی بات نہیں ہے۔ گھر کی فیملی کی تصویریں ہیں تو فیملی میں آپس میں چھپانے والی بات نہیں ہے۔ لاک کس بات کا لگا ہوا ہے؟ کون سی ایسی چیز ہے جو وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو پتہ نہ چلے؟ تو کیوں ہم جب تربیت نہیں کریں گے تو باہر سے کوئی کرے گا؟ جب ہم بچوں کے موبائل کالج میں کسی وجہ سے پکڑتے ہیں تو پھر کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، پھر ہم اس قابل بھی نہیں رہتے کہ اس کے ماں باپ کو بلا کے دکھائیں کہ دیکھو یہ بیٹا کیا کر رہا ہے، دیکھو یہ بیٹی کیا کر رہی ہے۔ یہ کام والدین گھروں میں کیوں نہیں کرتے؟ ہر طرح کی بری صحبت سے خود بھی بچنا ہے، اپنی اولادوں کو بھی بچانا ہے، ورنہ ماحول اس طرح کا نہیں۔ کس کے سر پہ چھوڑیں گے؟ باہر کس پر اعتبار کریں گے؟ باپ کا کام صرف یہ نہیں کہ وہ مزدوری کرے، پیسے کما کے روٹیاں بچوں کو کھلا دے، اس کے بعد پوچھے بھی نہ وہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا۔ وہ پوچھے بھی نہ کہ بتاؤ آج کیا پڑھ کے آئے ہو، بتاؤ آج ہوا کیا تھا، آج کون سا ایسا واقعہ ہوا، اس کے دل کی باتیں پوچھو۔ وہ آپ کو دوستوں کی طرح ہر راز بتائے تاکہ آپ اس کی بہترین اصلاح کر سکیں۔ آپ دوست نہیں بنیں گے تو وہ باہر پتہ نہیں کس طرح کے دوست بنا لے گا۔ تو یہ محفلیں جو خطرناک محفلیں ہیں، یہ بڑی غلط ہوتی ہیں، ایمان کے لیے خطرہ ہوتی ہیں۔ بچے پتہ نہیں کہاں سے، کس کس طرح سے، کن لوگوں سے پھر دین کی باتیں اور عجیب و غریب طریقے سے سیکھتے ہیں۔ اس کے اندر یہ آج تک یہ خوف نہیں پیدا ہو رہا کہ ہم نے کسی شاعر اسلام کے حوالے سے کوئی لطیفہ نہیں بنانا۔ جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا، فرشتوں پر، جنتوں پر، دوزخ پر پتہ نہیں کیسے کیسے ہرزہ سرائی کی جا رہی ہے، صرف ہنسنے کے لیے، صرف چند لمحوں کے لطف کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دی جاتی۔ تو اس لیے خدا را اپنی اصلاح کرے۔ ہمیں بھی تو اپنے گریباں میں جھانکنے کی ضرورت ہے، ہمیں بھی یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کمیاں کوتاہیاں ہم میں کہاں رہ گئی ہیں۔ ہم اپنی اولادوں کے ساتھ یہ کوئی اچھا سلوک نہیں کر رہے، وہ بچے ہیں، نادان ہیں، شروع سے آپ کے پاس ہیں، اسکولوں کالجوں میں تو 3-3 4-4 گھنٹے گزارتے ہیں استادوں کے پاس، ان میں بھی کئی استاد بدلتے ہیں، آدھا گھنٹہ ملتا ہے پڑھانے کے لیے، اس میں نصاب کی کتابیں پڑھی ہیں، اس کے علاوہ اور وقت نہیں ملتا کہ ان کو پڑھایا جائے۔ والدین کی بھی تو کچھ ذمہ داری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی، یاد رکھیں، ایسی محفل جس میں اسلام کے خلاف بات ہو رہی ہو، مذاق اڑایا جا رہا ہو، اور جس میں طرح طرح سے ہرزہ سرائی کی جا رہی ہو، اس محفلوں سے اجتناب کریں، اٹھ کے آ جائیں، ورنہ سیدھی سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ بھی اسی محفل میں بیٹھے ہوئے شمار ہوں گے۔ تو خدا کا واسطہ ہے، اپنی حالتوں پر غور کریں۔ آج اگر ہم نہیں سدھریں گے تو ہم ایک اگلی نسل کو، ایک معاشرے کو تباہ کر دیں گے۔
آج بڑا پرفتن دور ہے. یہاں جتنے آپ بزرگ بیٹھے ہیں، آپ کے دور میں برائی اس طرح سے اتنی عام نہیں تھی، لہذا آپ بچ گئے. میں ہر بات میں پہلی بات تو یہ کہ اللہ کا فضل ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے فضل سے ہوتا ہے. اس وقت برائی کے مواقع کم تھے تو بچنا آسان تھا. اللہ تعالیٰ نے تو فلسفہ ہی یہ بتایا نا کہ جس چیز سے بچنا ہے اس کے قریب بھی نہیں جانا. لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ. ترجمہ سمجھانے کے لیے تم کر لیتے زنا مت کرو، قریب بھی مت جاؤ. قریب سے مراد یہ کہ اس کے جتنے اسباب ہیں ان سے بچو. اور اس میں پہلا سبب تو یہی ہے نا کہ کسی پر آنکھ پڑ جائے. پہلا سبب میں تو یہی آتا ہے نا کہ آج کل موبائل کا دور ہے، نمبر مل جائے، گفتگو شروع ہو جائے. کیا والدین ساری ساری رات نہیں دیکھتے کہ بچے کیوں جاگ رہے ہیں، کس سے بات کر رہے ہیں، کس طرح کے پیکجز لگائے ہوئے ہیں؟ آج دور حاضر کے تقاضوں کے مطابق اب ہمیں گفتگو کرنی پڑتی ہے، شرم آتی ہے باتیں کرتے ہوئے. لیکن یہی تو تباہی ہے. ایک 17 سال کا مسلمان نوجوان محمد بن قاسم عرب سے چلے، دمشق، بصرہ، کوفہ، عراق سے ہوتے، لسبیلا کے پہاڑی علاقوں سے ہوتے سندھ، ملتان تک پہنچے، فتح کر گیا. 17 سال کا نوجوان. آج کا 17 سال کا نوجوان میٹرک کرنے کے بعد فرسٹ ایئر میں بیٹھا تھا. دنیا جہان کی بری باتیں اور علتیں اور عادتیں اس کو پڑ گئی ہیں. نہیں پتا تو دین اسلام کا نہیں پتا، اسلام کی بنیادی تعلیمات کا نہیں پتا. تو اگر ہم اپنے بچوں کو وہ ماحول دیں گے تو وہ سدھریں گے نا. تو پہلے برائی اتنی آسان نہیں تھی تو بچا جا سکتا تھا. اب چونکہ برائی قدم قدم پر ہے، اب قدم قدم پر بڑے بڑے گڑھے کھودے ہوئے ہیں. کفار نہیں چاہتے کہ مسلمانوں کے بچوں میں ایمان رہے، وہ نہیں چاہتے کہ یہ مسلمان متحد ہو جائیں، مسلمان دین اسلام پر عمل کرنے والے بن جائیں. وہ نہیں چاہتے. تو کیا ہم ان سازشوں کو کامیاب کر رہے ہیں غفلتوں کی وجہ سے؟ اپنی آنکھیں بند کر کے تو ہم ان کو کامیاب کر رہے ہیں، ان کی سازشوں پر عمل پیرا ہو رہے ہیں. ہمیں غور کرنا ہے. آج سے ہی ہمیں اپنی اصلاح کرنی اور پیار سے بچوں کو سمجھانا ہے. ان کو گناہ سے روکنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان کو گناہ سے نفرت دلائیں، ان کو ہر برائی سے نفرت دلائیں، ورنہ آپ ان کو نہیں روک سکیں گے. بچوں کو سگریٹ پینے سے نہیں روک سکیں گے. ایک تو یہ کہ جب آپ ان کے سامنے پیتے ہوں. دوسرا یہ کہ آپ ان کو زور زبردستی سے نہیں بلکہ پیار سے سمجھائیں، اس کے نقصانات بتائیں، اس سے نفرت دلائیں. بتائیں کہ بیٹا جب منہ سے بدبو آتی ہے تو رحمت کے فرشتے دور چلے جاتے. بتائیں کہ جب آپ نے درود و سلام پڑھنا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہو، جب منہ سے بدبو آئے گی تو کیسے درود پڑھو گے؟ منہ کا پاک ہونا ضروری ہے. ان کے دل میں شوق پیدا کریں، عبادتوں کا ذوق پیدا کریں. ان کو خود بھی اللہ سے گناہوں کی معافی مانگیں، ان کو بھی جو ہے وہ معافی کی ترغیب دیں. رمضان المبارک کی آمد ہے، آگے مہینہ آ رہا ہے. اپنے گھروں میں اسلامی ماحول بنا لیں، نمازوں کا ماحول بنائیں. رات کو بچوں کو لائن میں کھڑا کریں، سب کو کہیں ذرا نفل پڑھو، قرآن پڑھواؤ، بیٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں. تو پھر آپ دیکھیں نا، جو فلموں میں وقت ضائع ہوتا ہے، ڈراموں میں ہوتا ہے، طرح طرح کی گیمز میں اور کھیلوں میں ہوتا ہے، وہی وقت جب قرآن کو دیں گے تو کچھ سیکھیں گے. جب احادیث کو پڑھیں گے تو پھر کوئی تربیت ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.